وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب اختر صاحب، آپ نے سوال ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلی بیوی اور ان کے جو 2 بچے تھے ان کا نام کیا ہے؟ جواب: محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلی بیوی کون تھیں اور ان کا نام کیا تھا، اس حوالے سے یقینی بات تو نہیں کہی جا سکتی، تاہم یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ سورہ یوسف میں مذکور ہے، جس کو قرآن نے احسن القصص کہہ کے تعبیر کیا ہے۔ اسی قصے کا ایک جز یہ بھی ہے کہ زلیخا نامی عورت، جس کو مفسرین نے راعیل نام سے بھی ذکر کیا ہے، اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو دل دے بیٹھی اور فریفتہ ہو گئی اور داک میں لگی رہتی تھی۔ ایک دن گھر میں ان کو تنہا پایا تو گھر کے تمام دروازے بند کر دیے۔ اسی کمرے میں ایک پتھر کا بت تھا، اس پہ موٹی چادر ڈال دی اور کہنے لگی، یوسف، گھر کے تمام دروازے بند ہیں، بت تھا اس پہ بھی میں نے موٹی چادر ڈال دی ہے، اب تو آ جاؤ نا میرے قریب۔ تو اس کا ذکر قرآن شریف میں اس طور پر ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا اس نے یوسف کو لبھایا تاکہ اپنا آپا نہ روکے، اور گھر کے تمام دروازے بند کر دیے اور بولی، اب تو آ جاؤ نا یوسف۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، تو نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے اور پتھر کا بت اپنے باطل خدا پر بھی تو نے موٹی چادر ڈال دی، اس لیے کہ تو اس سے حیا کرتی ہے اور تو نے اس پہ موٹی چادر ڈال دی، تو میں اس رب سے حیا کیوں نہ کروں جو 7 تالوں کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ اور فرمایا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا رب میری پرورش کرنے والا ہے اور اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، اور بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو محترم، یہ قصہ زلیخا نامی عورت سے متعلق تو ملتا ہے، اگرچہ قرآن یا صحیح احادیث میں صراحتاً یا اشارتاً حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کے نکاح کا ذکر نہیں ملتا، تاہم بعض مفسرین اور مؤرخین نے اسرائیلی روایات نقل کی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی، اور ان کے ہاں 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام افرایم یا افراسیم اور دوسرے کا نام منشا بن یوسف تھا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی اور ابو القاسم محمود بن عمر زمخشری لکھتے ہیں، یہ پوری عبارت نقل فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، زلیخا کے خاوند قطفین عزیز کی وفات کے بعد مصر کے بادشاہ نے زلیخا یعنی راعیل کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے سچے یوسف، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل ناز میں پلی بڑی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا۔ جیسا کہ اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے واقعی اس بیوی کو کنواری پایا، اس سے قربت کی، آپ کے اس سے 2 بیٹے افرایم اور منشا پیدا ہوئے۔ اور بھی کئی روایات ہیں جو اسرائیلی روایات جن کو کہا جاتا ہے، مفسرین نے ان کو نقل کیا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام یعنی ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کا قصہ قرآن و حدیث میں مذکور نہیں صراحت کے ساتھ۔ مفسرین و مورخین نے اسرائیلی یعنی بائبل مقدس کی روایات کی روشنی میں اسے بیان کیا ہے۔ کوئی شخص اس کی تصدیق کرنا چاہے تو بہت اچھا، اور اگر کوئی اختلاف رکھے تو اس روایت و بیان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟
چونکہ یہ اسلام کے اصول و اعتقاد کا مسئلہ نہیں کہ جس کی تصدیق و تردید کوئی شرعی مطالبہ ہو۔ محترم، امید ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس حوالے سے ہم نے جو پڑھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس امید پر کہ آپ کی تسکین ہو جائے۔ باقی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ہم یہ بات پہلے ہی واضح طور پر بتا چکے کہ یہ اسرائیلی روایات کا سہارا لے کر مفسرین نے ذکر کیا ہے، وثوق کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی، اور چونکہ کوئی یہ اصولی اور اعتقادی مسئلہ نہیں، اس لیے تردید بھی ضروری نہیں۔